بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بنڈاری نے کہا، مہاراج، ایک بہت ہی خوبصورت ناری ہمارے سکنے میں تھی۔ ہم نے اسے بلی کے شریر میں قید کر دیا تھا، شاید وہ ادھر آئی ہے۔ جب وہ تمہارے سکنے میں تھی تو ادھر کیسے آ گئی؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس کو اچانک ہی ہمارے منتروں سے نجات مل گئی تھی، اب وہ ہماری مٹھی میں نہیں آ رہی ہے۔ جب تمہارے منتر بے اثر ہو گئے ہیں تو اسے بلی کے شریر سے بھی نکل جانا چاہیے۔ جب تک تم جیسے تانترک مہاراج اسے بلی کے شریر سے نکال کر کسی لڑکی کے شریر کے اندر نہیں پہنچائیں گے تب تک وہ بلی ہی رہے گی۔ اس نے میرے ایک چیلے پر حملہ کیا، اسے کھائی میں گرا کر ہمارے ولور سے محروم کر دیا۔ یوں سمجھو اس نے ہمارے اجنبی دشمن کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولا، کیا وہ جانتی ہے کہ تم سب میری امداد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہو؟ کیا اس نے انتقام لینے کے لیے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے اور ہم سے ایک ہتھیار چھین لیا ہے؟ جے نے کہا، اگر یہ وہی ہے تو پھر ضرور دشمنی کرنے آئی ہے۔ تو پھر خیال خوانی کے ذریعے اس لڑکی کے اندر جاؤ، معلوم کرو وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ ہم کئی بار کوششیں کر چکے ہیں، ہماری سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ کسی طرح بلی کا شریر چھوڑ چکی ہے تو اس کی آتما ہمارے منتروں کے شکنجے میں نہیں آ رہی ہے۔ گرو مہاراج نے پریشان ہو کر کہا کہ اسے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سہارا مل گیا ہے۔ انہیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ روحانی عمل کو ایسا جادو سمجھتے تھے جس کے آگے ان کا کالا جادو بے اثر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ چاروں ہی ایک دم سے چونک گئے۔ کہیں سے ہلکی ہلکی میاؤں کی آواز سنائی دی تھی۔ اگرچہ بلی کی آواز بے ضرر ہوتی ہے، وہ شیر کی دہاڑ اور درندے کی للکار نہیں ہوتی، مگر اس وقت وہ ان تین جنم ساتھیوں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ کیسے نکلنے کے بعد پھر ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ گرو مہاراج آواز کی سمت گھوم گیا۔ وہ دھیمی سی آواز چاروں طرف گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ دوسری طرف گھوم کر اندازہ کرنے لگا کہ بلی کہاں ہوگی۔ اس پر واضح طور پر آواز سنائی دی۔ وہ چلتا ہوا اسی چٹان کی طرف جانے لگا جہاں وہ اجنبی نماز پڑھتا تھا۔ جے نے کہا، مہاراج، وہ بلی یہاں آ گئی ہے، یہ وہی ہوگی جس نے ایک چیلے کی جان لی ہے۔ مہاراج نے کہا، اگر یہ تمہاری دشمن بلی ہے تو پھر مجھ سے بھی دشمنی کرنے آئی ہے۔ بلرام نے کہا، اس کی کیا مجال کہ تم سے دشمنی کرے، نظر آئے گی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نظر آ گئی۔ گرو مہاراج نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسی چٹان پر کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ اجنبی نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ نہیں تھا، نماز کے وقت آنے والا تھا۔ بلی وہاں تن کر کھڑی ہوئی تھی، اسے گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ جے بلرام اور بنڈاری خیال خوانی کے ذریعے اس لڑکی کے اندر پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے جسے بلی کے جسم میں قید کیا تھا۔ وہ پہلے بھی ناکام ہوتے رہے تھے، اس وقت بھی ناکامی ہو رہی تھی۔ وہ چٹان کے سرے پر آ گئی تھی، اس کا جسم یوں تن گیا تھا، دم یوں کھڑی ہو گئی تھی جیسے بلندی سے اس پر چھلانگ لگانے ہی والی ہو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دمادوں سے بولا، یہ غرا رہی ہے، مجھ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ذرا دور جا کر زمین پر جھک کر دو پتھر اٹھا لیے۔ وہ پتھر پھینک کر اسے مارنا چاہتا تھا، اس طرح وہ مر جاتی یا پھر زخمی ضرور ہوتی۔ وہ نشانہ لینے کے لیے سیدھا ہوا تو پتھر ہاتھوں میں ہی رہ گئے، وہ گم ہو گئی تھی، چٹان اس کے وجود سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے آواز دی، کیا تم وہی ہو جسے جے بلرام اور بنڈاری نے قیدی بنا کر رکھا تھا؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میاؤں۔ وہ جیسے کہہ رہی تھی، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میاؤں میاؤں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جگہ تبدیل کر رہی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم وہی ہو تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں کسی بہت ہی سندر لڑکی کے شریر میں پہنچا دوں گا، تم انسان بن کر ایک نیا جیون شروع کرو گی، میرے پاس آؤ۔ وہ باتوں میں آنے والی نہیں تھی، اس کے پاس آنا تو دور کی بات اب نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹہر ٹہر کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آواز دے رہی تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا تھا، جدھر سے میاؤں سنائی دیتی تھی ادھر پتھر مارتا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر اور آگے پیچھے اس طرح تھے کہ ان کے پیچھے چھپنے والی دکھائی نہیں دیتی تھی، صرف اس کی میاؤں میاؤں خطرے کی گھنٹی کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ جے بلرام اور بنڈاری نے کہا، مہاراج پتھر نہ مارو، تم تھک جاؤ گے، اس گپھا میں چھپے رہنے کی بڑی سہولتیں ہیں، شانت رہو، تمہارے چیلے پہنچنے ہی والے ہیں، پھر ہم ان کے اندر رہ کر اس اجنبی کو ڈھونڈیں گے اور اس بلی کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھتے ہوئے بولا، یہ نہیں بلا تم تینوں کے پیچھے آئی ہے، میری مصیبت بڑھانے والی ہے، اس اجنبی دشمن کی طرح یہ بھی جھلک دکھا کر چھپ رہی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ موت کی طرح ہڑبڑا کر آئی۔ اس نے اچانک ایک بڑے پتھر کی بلندی سے چھلانگ لگائی تھی۔
वो ऐसे नाकाहानी हमले के बायस चीख पड़ा। उसने दोनों हाथों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बावजूद वो खूंखार अंदाज में चीखती चिंगारती हुई उसे पंजा मारती हुई गुजर गई। उसने देखा वो छलांगे लगाती हुई बुलंदी पर जाकर एक पत्थर पर बैठ गई। महाराज को अपने चेहरे के एक हिस्से पर जलन का एहसास हो रहा था। उसने कान के पास हाथ लगाकर देखा, वहां से एक जरा लहू रिश्ते ही सर्दी की शिद्दत से जम गया था। चेहरे के उस हिस्से पर बिल्ली के नाखूनों से खराशें पड़ गई थीं। उसने फौरन ही झुककर दोनों हाथों में पत्थर उठा लिए। वो छलांग लगाकर एक चट्टान के पीछे चली गई। उसने जय बलराम और भंडारी से कहा, उस अजनबी ने मुझे एक जरा नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर ये हमले कर रही है। मुझे एक हाथ में लाठी और एक हाथ में पत्थर रखना होगा। भंडारी ने कहा, तुम्हारे चेले आएंगे तो पहले हम इसी बला को घेर के पकड़ेंगे, फिर इसको मंत्रों के शिकंजे में कस लेंगे। बलराम ने कहा, हमारे ही मंत्रों ने उसे बिल्ली के शरीर में कैदी बना कर रखा है। अब ये हमारी पकड़ में आएगी तो हम उसकी एक टांग तोड़ देंगे, बाकी 3 टांगों से ये उछलने कूदने के काबिल नहीं रहेगी। वो आपस में ख्यालख्वानी के जरिए बोल रहे थे। गुरु महाराज ने दूर तक देखते हुए कहा, वो नजर नहीं आ रही है, उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। जय ने कहा, वो इसलिए कि तुम्हारे चेले आ गए हैं, मैं भी उनके दिमागों में झांक कर आया हूँ। गुरु महाराज सुनते ही उठकर गार के दहाने की तरफ जाने लगा। जय ने कहा, सोमी को पता चल गया है कि यहाँ और लोग आ गए हैं, इसलिए वो कहीं जाकर छुप गई है। उसने पूछा, क्या उस कैदी लड़की का नाम सोमी है? हाँ, सोमी भटनागर है। वो जल्दी में चलता हुआ गार के दहाने के करीब अपने स्थान में आया। वहाँ चारों चेले पहुंचे हुए थे। उन्होंने गुरुदेव को देखते ही उसके आगे घुटने टेक दिए, हाथ जोड़कर सर झुका लिए। जय हो गुरुदेव की जय हो। उनके सर उसके पांव छू रहे थे। वो उसके अकीदतमंद थे, अपने भगवान के बाद उसी की पूजा करते थे। ऐसे जहाँ बास चेले थे कि उस दुश्वार गुजार इलाके में उसकी हिफाजत और सलामती के लिए आ गए थे। गुरु महाराज ने उनसे कहा, मेरे तीनों दामाद तुम्हारे अंदर रहा करेंगे। तुम उनके हुक्म के मुताबिक मेरे दुश्मन को तलाश करोगे। दुश्मनों में एक इंसान है और एक बिल्ली है। वो तीनों उनके दिमागों में पहुंच गए। ऐसी वक्त मगरिब की अजान सुनाई दी। गुरु महाराज एक झटके से उठकर अजान की सिमत घूम कर बोला, वो देखो, सुनो, वो नमाज पढ़ने आ गया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो बहुत ऊंची चट्टान पर आता है और वहां से कहीं चला जाता है। वो उसी सिमत जाते हुए बोला, आज इसे जाने न दो, तुम लोगों को इस चट्टान पर चढ़ना होगा। वो सब उसके पीछे चलते हुए गार के उस हिस्से में आए जहाँ वो चट्टान बहुत बुलंदी पर थी और वहां से उसका सिर्फ लिबास झलकता रहता था। उन्होंने सर उठाकर देखा, वो झलक रहा था, उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। वो अजान देने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठा रहा था, फिर उठकर नमाज पढ़ने लगा। उस वसी और इस गार में मुकद्दस आयतें धीमी धीमी सी आवाज में गूंजने लगी थीं। गुरु महाराज, जय बलराम और भंडारी उन चारों चेलों के अंदर थे। वो उनकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़कर बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर चढ़ने लगे। वो मुख्तलिफ सिमतों से वहां पहुंचना चाहते थे। पत्थर और चट्टानें कुछ इस तरतीब से ऊपर की तरफ थीं कि मतलूबा चट्टान तक पहुंचने के लिए कोपे मई का सामान लाजमी था। रस्सियों और औजारों के बगैर ऊपर चढ़ना महाल था। 3 चेले रुक गए, वहां से ऊपर नहीं जा सकते थे। चौथा जिद्दी था, बंदरों की तरह छलांगे लगाता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। और वाकई वो एक चट्टान से दूसरी और एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक छलांगे लगा रहा था और बुलंदी की तरफ जा रहा था। वो तीनों चेले सर उठाए उसे देख रहे थे। गुरु महाराज, जय बलराम और भंडारी उसके अंदर थे। ख्यालख्वानी के जरिए उसकी दिमागी तवानाई में इजाफा कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अब वो चट्टान करीब थी जहाँ से वो आयात सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचने के बाद अजनबी की पुष्ट दिखाई देने लगी। उसके पीछे पथरीली दीवार में एक बड़ा सा शिगाफ था। शिगाफ के दूसरी तरफ गार का दूसरा हिस्सा झलक रहा था। ये बात समझ में आ गई कि वो अजनबी उसी शिगाफ से आता जाता है। वो किसी की आमद से बेखबर था, इबादत में मसरूफ था। हकीकतन उसे बेखबर नहीं कहा जाएगा। वो देख चुका था कि गुरु महाराज के अलावा वहाँ मजीद 4 अफराद आ गए हैं और वो उसके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ये देखने समझने के बावजूद वो उनसे बेनियाज होकर अल्लाह ताला से लो लगा रहा था। निहायत खुशी व खुजू से कलाम पाक की आयतें पढ़ रहा था। टेलीपैथी जाने वाले गुरु महाराज और जय बलराम भंडारी उस बाजीगर चेले के अंदर थे। उस अलाकार के जरिए उछलते हुए छलांगे लगाते हुए अजनबी के करीब पहुंच गए थे। आगे 2 हाथ की बुलंदी पर वो चट्टान थी। ऐसी वक्त कहा जाता है, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कुमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। वो बाजीगर चेला एक छलांग में उस चट्टान पर पहुंच सकता था। उसने जय बजरंग बली कहकर छलांग लगाते हुए चट्टान पर पहुंचना चाहा। इसी लम्हे में वो घुराती हुई, चीखती चिंगाड़ती हुई एक पत्थर की बुलंदी से उसके ऊपर आई, फिर उसके मुंह पर पंजा मारती हुई दूसरे पत्थर पर पहुंच गई।
وہ بازیگر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے نازک لمحات میں کوئی اور بازیگری دکھانے آ جائے گی اور چاؤں میاؤں تیرا کلیجہ کھاؤں کہنے کے انداز میں چیختی چلاتی ہوئی اس کے قدم اکھاڑ دے گی۔ وہ نہ تو چٹان تک پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی جگہ واپس آ سکا۔ آخری چیخیں مارتا ہوا بلندی سے پستی کی طرف جانے لگا۔ اس کے اندر گرو مہاراج اور وہ تینوں جرم ساتھی بھی جیسے موت کی پستی میں جا رہے تھے۔ وہ چاروں زیادہ دیر تک اس کے اندر نہ رہ سکے۔ گرنے کے دوران اس کا سر ایک پتھر سے ایسے ٹکرایا جیسے ناریل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ وہ چاروں اس کے اندر سے نکل گئے۔ گرو مہاراج نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر دیکھا۔ اس کا قابل فخر بازیگر چیلا قدموں میں آ کر گرا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ بلندی پر تھی، اچھل کر چٹان پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے سر گھما کر اسے دیکھ رہی تھی۔ انہی لمحات میں ان سب کو چپ لگ گئی۔ جو سوچا نہیں تھا وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ پہلا جارحانہ حملہ کہہ رہا تھا کہ آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ وہ سب ایک چیلے اور ایک بازیگر ساتھی کی موت پر تڑپ گئے، غصے سے جھنجھلاتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، مگر کسے مار رہے تھے؟ غصے میں اندھے ہو گئے تھے۔ جلد ہی پتہ چلا کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے، صرف اس کی میاؤں میاؤں ٹھہر ٹھہر کر سنائی دے رہی ہے۔ اب 3 چیلے رہ گئے تھے۔ ان کے پاس ترشول، کٹار اور لاٹھیاں تھیں۔ جے بلرام اور بھنڈاری ان کے اندر سمائے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ تعداد میں 6 ہو گئے تھے۔ وہ سب اس بلی کو اور اجنبی کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف سمتوں میں جانے لگے۔ گرو مہاراج نے ایک کٹار اپنے پاس رکھ لی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اچانک ہی ناگہانی حملے کے وقت جادو منتر اور ٹیلی پیتھی کام نہیں آئے گی۔ ایسے وقت وہ ایک کٹار سے یا ایک لاٹھی سے ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا۔ وہ بہت ہی خطرناک کالے منتر جانتا تھا۔ صرف ایک منتر پڑھ کر دشمنوں کو زیر کر سکتا تھا، لیکن ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ دھیمی دھیمی مقدس آیتیں دماغ سے ٹکراتی تھیں اور وہ منتر کے کچھ الفاظ بھول جاتا تھا۔ جب سے تپسیا کا آغاز کیا تھا تب سے پڑھتے وقت بھول چوک ہو رہی تھی۔ وہ بڑی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سوچ رہا تھا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو نہ تپسیا شروع کر سکے گا اور نہ ہی ڈھنگ سے کوئی منتر پڑھ کر اجنبی دشمن کو فنا کر سکے گا یا اسے وہاں سے بھگا سکے گا۔ پھر یہ کہ یک نہ شدھ دو شدھ والی بات تھی۔ وہ دوسری بلا نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اس اجنبی سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ اس نمبازی اور عبادت گزار نے اب تک اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ سومی بٹناگر نہ جانے کیوں خونخوار بنی ہوئی تھی۔ وہ پھر چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ ایک لالٹین کی روشنی میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے چیلے اور داماد ایک مشعل لے کر غار کے اندرونی حصوں میں جا کر کہیں بھٹک رہے تھے۔ خیال خوانی کے ذریعے اپنے مہاراج کو تسلیاں دے رہے تھے کہ جلد ہی دشمنوں کی لاشیں لے کر آئیں گے۔ وہ تنہا اپنے ستان میں مطمئن نہیں تھا، اپنی حفاظت کے لیے زیر لب منتر پڑھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا ہے، دیر ہو چکی ہے، اب کسی وقت بھی عشاء کی اذان گونجنے والی ہے۔ اس ویران اور پرسکون غار میں پھر زندگی اور موت کی ہلچل پیدا ہونے والی ہے۔ فرحات کی داستان عجب دور سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف وہ لاپتہ تھا اور دوسری طرف عمر بھر ایکشن میں رہنے والی آسمانی بجلی بستر سے جا لگی تھی۔ اس کی گرج چمک مان پڑ رہی تھی۔ دوستوں کو اور لہو کے رشتوں کو تو معلوم تھا کہ وہ کیسے حالات سے گزر رہی ہے، مگر دشمن اب تک انجان تھے۔ سونیا کی طرف سے کسی نہ کسی دھماکہ خیز حملے کے منتظر تھے۔ خاص طور پر امریکی اکابرین فکر مند تھے۔ ایک امید تھی کہ وہ 3 جرم ساتھی ان کا ساتھ دیں گے تو وہ سونیا سے مقابلہ کر سکیں گے۔ وہاں وہ دشمن اس سے نمٹنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے اور یہاں وہ اپنی بیماری اور کمزوری سے نمٹ رہی تھی۔ دن رات کیسے گزر رہے تھے اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ صبح ہونے کے انتظار میں سوتی چلی جا رہی ہے۔ دراصل اس پر غنودگی طاری رہتی تھی۔ جب ذرا ہوش میں آتی تھی تو آمنہ اسے جوس یا سوپ پلا کر دوائیں کھلا دیتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ تھوڑی بہت توانائی ملتی رہتی تھی۔ یہ قانون قدرت ہے، پہاڑ سال ہر سال اٹل حقیقت کی طرح پروکار انداز میں اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہے یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، ان کا قد کبھی کم نہیں ہو سکتا، لیکن جب قدرت کو منظور ہوتا ہے تو فلک بوس چوٹیاں بھی زلزلے کے ایک ہی جھٹکے میں ریزہ ریزہ ہو کر ڈہ جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ سونیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں زندگی گزارتی آئی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ کبھی ٹس سے مس نہیں ہوگی، اس کی طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اب قدرت کا قانون اسے توڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، نہ جانے کتنی دیر بعد گہری نیند سے جاگی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو آمنہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت وہ وہاں نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ذرا سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، وہ کمرے میں تنہا تھی۔
اس نے سر کو تکیے پر ٹکا کر ایک گہری سانس کھینچی جیسے بڑی محنت کا کام کیا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ کر زیر لب کہا، یا خدا، یہ کیسا وقت آیا ہے۔ میں زندگی بھر دوڑتی رہی، کبھی ہار نہیں مانی، کبھی تھک کر رکی نہیں، اور اب رکنا تو دور کی بات ہے، میں تو نڈال ہو کر گر پڑی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی، زیر لب بول رہی تھی۔ انہی لمحات میں ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے ایسا منظر تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نہ کھول سکی۔ جو دیکھ رہی تھی اسے کسی بھی صورت نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دیکھنے کے باوجود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، بابا، آپ یہاں میرے پاس؟ اس کی نگاہوں کے سامنے بابا فرید واسطی کا شفیق اور مہربان چہرہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ایک باپ اپنی بیٹی کے پاس آیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے گونجتی ہوئی سی آواز میں کہا، ہر انسان پہلے خواب دیکھتا ہے، پھر اس کی تعبیر ڈھونڈتا ہے، تب کہیں جا کر کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ میں نے تو ہر کامیابی آپ کی دعاؤں کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے حاصل کی ہے۔ وہ بڑی شفقت سے مسکرا کر بولے، تم نے جو مقام حاصل کیا اپنے حوصلے اور ہمت سے کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، اب ہمت ٹوٹ گئی ہے، حوصلہ پست ہو گیا ہے۔ بے شک بڑھاپا اور بیماری سبھی پر حاوی ہوتے ہیں، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، مگر یوں اچانک ہی ایک ہی جھٹکے میں ایسی کمزور اور بے بس ہو جاؤں گی، یہ نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا زندگی کے میدان میں لڑتے لڑتے جان دوں گی۔ جیسا سوچو ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا، قدرت کی ہر منشا کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ فرحاد کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ میں نہیں رہوں گی، مگر بچوں کے سروں پر باپ کا سایہ رہے گا۔ انہوں نے فرحاد کی نئی زندگی کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا، گویا اس کے بارے میں اپنی حتمی رائے نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کہا، فرحاد اچانک ہی کہیں گم ہو گیا ہے، یقیناً اس کی گمشدگی میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ بھی یقین ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا سلامتی سے سانسیں لے رہا ہوگا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں ہی لوٹ کر تو آئے گا نا، آخری بار ہی صحیح میں اس سے مل تو سکوں گی، اسے دیکھ تو سکوں گی نا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر بولے، بیٹی تم بہت ہمت والی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے عمر کے ان آخری لمحات میں صرف اتنی ہمت، صرف اتنا حوصلہ اور اتنا یقین چاہیے کہ میرا فرحاد واپس آئے گا، میری آخری سانس پوری ہونے سے پہلے آئے گا۔ ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، وہ آئے گا، مگر ایسے آئے گا کہ تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہ خوشی سے کھل گئی، پھر بولی، یہ بھی کوئی راز ہے؟ یہ قدرت کی منشا ہے۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئے۔ ان کا ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتی رہی، پھر وہ چہرہ دھندلانے لگا۔ کچھ عجیب سی دھند تھی، آنکھوں کے سامنے ہی نہیں، اس کے حواسوں پر بھی چھا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے نیند میں ڈوبتی چلی گئی، اپنے آپ سے غافل ہوتی چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے حجرے میں تھے، آمنہ ان کے سامنے سر جھکائے دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا، پھر کہا، ہم جس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ آمنہ نے سر اٹھا کر انہیں سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولے، بابا فرید واسطی کا حجرہ کھلوا دو اور مغرب سے پہلے پہلے سونیہ کو وہاں منتقل کر دو۔ انہوں نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ان کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زبانیں بے زبانی سے سمجھا دیتے تھے کہ کوئی سوال نہ کیا جائے، جو کہا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آمنہ انہیں سلام کر کے حجرے سے باہر چلی گئی۔